اہم ترین مقدمہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جا چکا ہے. کوئی بھی فیصلہ آئے اس کیس سے جڑی کنٹروورسیز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ وہ اب تھمنے کا نام نہیں لیں گے. چونکہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے. وہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اندر گاڑی لے کے جانی ہے. جب وہ بہت تیزی سے گئی تو 4-5 لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے گاڑی سے نیچے گر گئے. کون سا بیوقوف تھا جو عمران خان صاحب کی گاڑی چلا رہا تھا؟ دوسری بیوقوفی کی حرکت جو ہے وہ آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہوئی. فرح گوگی کے خلاف منی لانڈرنگ کا باقاعدہ مقدمہ درج کر کے اب تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اہم ترین مقدمہ جو از خود نوٹس کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جا چکا ہے اور سماعت اب مکمل ہو گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسا کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پیر منگل تک جو ہے وہ نبیڑ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اب معاملہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. پہلے یہ خبر آئی کہ جناب جیسی سماعت مکمل ہوئی ہے تو آج ہی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، آج نہیں بلکہ صبح 11 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق ویسے 11 بجے سے پہلے بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ جو سیکرٹری ہیں چیف جسٹس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 11 بجے سے پہلے کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے. تو وی ڈونٹ نو کہ 11 بجے ہی آتا ہے یا 11 بجے سے پہلے آتا ہے. لیکن جو سماعت ہوئی ہے، میں سماعت کی مزید ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ریپیٹیٹو باتیں ہیں کافی زیادہ، لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ جو بھی آتا ہے اس میں 7 میری نظر میں مختلف پوائنٹس ہیں جو قابل ذکر ہوں گے، اور یہ سوال ہوں گے کہ ان 7 پوائنٹس کا جواب اس فیصلے کے اندر کیا آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں نے جو 7 پوائنٹس نکالے ہیں یہ مختلف قانونی ماہرین سے گفتگو کرنے کے بعد اور اس پورے کیس کی کوریج دیکھتے ہوئے یہ 7 پوائنٹس میں نے نکالے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں جو سوال ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ایکچولی جاتا ہے اور یہ ان کے اپنے اس ایکشن کے اوپر جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا از خود نوٹس لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کیس کی ورکنگ کے دوران یہ کہا گیا کہ جناب یہ معاملات آلریڈی ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں. تو جب ہائی کورٹس کے اندر آلریڈی معاملات چل رہے ہیں تو بینچ کے اندر سے بھی جج صاحبان نے یہ کہا کہ جی آلریڈی جب ایک معاملہ ایک ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو سپریم کورٹ اسے کس طرح ٹیک اپ کر سکتی ہے. خاص طور پہ پہلے اصل معاملہ جو تھا وہ سابق سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب، محمود ڈوگر صاحب کے کیس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشنر کو بلا لیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو بلا لیا جاتا ہے اور وہاں سے نوٹ لکھ کے جو ہے اس کو نوٹس لے لیا جاتا ہے. کیا یہ ٹھیک تھا طریقہ کار یا نہیں تھا؟ از خود نوٹس لیا جا سکتا تھا، نہیں لیا جا سکتا تھا؟ میری نظر میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ جو کنٹروورسی سے بھرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کیا جو بینچ جس طرح فارم کیا گیا وہ بینچ صحیح طریقے سے فارم کیا گیا یا نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان کی حالیہ عدالتی تاریخ میں 9 رکنی بینچ میں سے 4 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو یا تو الگ کر لیں، ریکیوز کر لیں، یا پھر ان کو ہٹا دیا جائے کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ ان کے جو اختلافی نوٹ آتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جی ہم اپنی مرضی سے اس کیس سے الگ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا اس بینچ کی فارمیشن جو ہوئی، کیونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نمبر 2 ہیں سینیورٹی کے لحاظ سے، ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جہاں پہ وہ ایک اور بینچ کا حصہ سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا کہ مجھے طریقہ کار بتائیے کہ بینچ بنتا کس طرح ہے. کیونکہ یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ پہلے اپریل 2022 کے اندر بھی ہم نے ٹیک اپ کیا تھا کہ بھائی یہ کس فارمولے کے تحت جو ہے وہ بینچ بنتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو ایکچولی کراچی رجسٹری کے اندر جو ہے ان کا روسٹر بنا ہوا تھا، وہ روسٹر بھی سارا کینسل ہو گیا تھا. تو آخر کیا طریقہ کار ہے؟ تو وہ کافی انوائڈ اس کے اندر نظر آ رہے تھے. تو جو بینچ بنا ہے، جس طرح بنا ہے، جس طریقے سے بنا ہے، چیف جسٹس نے جس طرح بنایا، میرے خیال میں یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. اور آئی ہوپ کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جب بھی آئے گا، مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن جب بھی آئے گا تو آئی ہوپ چیف جسٹس اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے ریمارکس ضرور دیں گے. یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. اس کے بعد ایک تیسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی جو ایکچولی اس کیس کی جو جڑ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد اس کی تاریخ دینے کا اختیار یا فرض، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اختیار یا فرض کس کے اوپر ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جی اناؤنس جو ہے وہ گورنر نے کرنا ہے، لیکن اگر گورنر نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کے بعد خاموشی ہے. تو پھر بات آ جاتی ہے، وہ تو تھا فرض، اور ایکچولی پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ صدر مملکت عارف الوی صاحب نے جس طرح اناؤنس کیا، کیا وہ کر سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ اس کے اوپر بھی یہ ججمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ کیا وہ اس کے اوپر سناتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرا خیال میں اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ سماعت جو ہوئی، آخری سماعت جو ہوئی اس کیس کی، اس میں عارف الوی صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ عارف الوی صاحب، صدر عارف الوی جو ہیں، وہ پشاور کی حد تک، یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی حد تک جو ہے اپنا دیا ہوا نوٹیفکیشن واپس لے رہے ہیں. اور وہ جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی، انہوں نے دونوں کی ایک ہی ڈیٹ اناؤنس کی تھی، تو وہ جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی وہ واپس لے رہے ہیں. لیکن پنجاب کی حد تک معاملہ جو ہے ویسی ہے. اب کیا یہ موو کر کے انہوں نے کہیں اپنا پنجاب کی جو اناؤنسمنٹ تھی کہیں اس کو بھی تو ڈیمیج نہیں پہنچایا؟ تو اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی اختیار کس کا. اور اگر ایسی صورتحال بن جائے تو کون ڈیٹ اناؤنس کرے گا؟ کیا وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، اور یا کیا وہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ابھی غور طلب ہیں. جو ایک چوتھا پوائنٹ ہے وہ آتا ہے کہ جناب کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے وکلاء کی جانب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ ریز کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہو گئے، پہلے ہو گئے، اور اگر اس کے بعد حکومت آ گئی دونوں صوبوں کے اندر، تو بعد میں جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق، تو اسمبلیز کے الیکشنز جب ہونے ہیں تو یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہوگی کہ پروونشل اسمبلی آلریڈی بن چکی ہوگی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز بعد میں ہوں گے، تو یہ الیکشنز کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہوں گے. یہاں پہ تو پولیس اور دیگر انتظامیہ آلریڈی ایک صوبائی سیٹ اپ کے انڈر کام کر رہی ہوگی، تو وہ کیئر ٹیکر کس طرح ہوگی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کس کی ہونی چاہیے، کون سی ہونی چاہیے، یہ اس سوال کا جواب بھی آنا بہت ضروری ہے. 4 پوائنٹس یہ ہو گئے. 5واں پوائنٹ، ڈیجیٹل سینسس کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل سینسس اگر سٹارٹ ہو جائے تو 6 مہینے تک اس کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس ڈیجیٹل سینسس کو پہلے آپ نے سارا فارمیٹ کرنا ہے، فارمیٹ کرنے کے مطابق حلقہ بندیاں کرنی ہیں، ووٹر لسٹ بننی ہے، اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ 6 مہینے لگ جائیں گے. الیکشن کمیشن آلریڈی اس چیز کو کک سٹارٹ کر چکا ہوا ہے، اور اگر ابھی 2 صوبوں کے اندر یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل سینسس کے مطابق تو نہیں ہوں گے، یہ تو پرانے سینسس کے مطابق ہوں گے. تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ 2 صوبوں کے اندر آپ پرانے سینسس سے الیکشنز کروائیں اور جو دیگر 2 صوبے ہیں بلوچستان اور سندھ اس میں آپ نئے سینسس کے مطابق کروائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز بھی نئے سینسس کے مطابق کرائیں، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 5 اسمبلیاں ہیں ٹوٹل پاکستان کے اندر، اس میں سے 2 کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک سینسس کے مطابق ہوں اور 3 کے الیکشنز جو ہیں وہ کسی اور سینسس کے مطابق ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے جس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور دے گی. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو آتا ہے میری نظر میں، وہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، لیکن وہ ڈیبیٹ ان کے بینچ سے الگ ہونے کے بعد ہی ڈیڈ ہو گئی. اور وہ یہ تھا کہ کیا اسمبلیاں صحیح طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اس کیس کی جو آخری سماعت ہوئی ہے اس کے اندر ہارڈلی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی، اور اطہر من اللہ صاحب، میری اطلاعات کے مطابق اطہر من اللہ صاحب کو بینچ سے جب الگ کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ ڈیبیٹ بھی ساتھ ہی وہیں پہ چلی گئی. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشنز کے اندر جو بھی تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے یا اسپیکر کو ووٹ دینا ہے یا نئے سی ایم کو ووٹ دینا ہے، اگر اس کا اختیار پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کے پاس ہے اور پارٹی کے سربراہ کے پاس نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کے پاس ہے، پارٹی کے سربراہ کے پاس نہیں ہے، تو اسمبلی توڑنے کا اختیار کسی پارٹی کے سربراہ کے پاس کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بھی بڑا فیل ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا کام ہے. تو وہ کس طرح آپ ایک پارٹی کے سربراہ کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور اس کے بعد پنجاب کے اندر خاص طور پہ پرویز الہی صاحب ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اسی طرح اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے. تو جب آپ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اسمبلی توڑی. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، لیکن میرا خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا. وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اطہر من اللہ صاحب بینچ سے الگ ہو گئے.
یا کر دیے گئے. دونوں میں سے مجھے نہیں پتا کون سی صورتحال ہے, یا ہو گئے یا کر دیے گئے. تو یہ 7 مختلف سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے جوابات کا جو ہے ہمیں انتظار رہے گا. کوئی بھی فیصلہ آئے, میں پہلے سے آپ کو میں اپنی صرف ایک رائے دے رہا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ آئے, میرا خیال میں اس کیس سے جڑی کنٹروورسیز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ وہ اب تھمنے کا نام نہیں لیں گی. چاہے اب آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی یا نہ کی, یا کر دی یا نہ کی, دونوں صورتوں میں اس یہ پورا کیس جس طرح چلا ہے کنٹروورسیز کے اندر گھرا ہوا, میرا خیال میں کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوگی اور نہ خوشی رہے گی, وچ از کوائٹ سیڈ, فرینکلی اسپیکنگ وچ از کوائٹ سیڈ. اچھا جی, یہ تو اب اس کی بات ہو گئی. اب ذرا کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کرتے ہیں. ایک تو معاملہ جناب عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے تھے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا تھا. توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ تھا اس کے اندر چونکہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے, اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے. لیکن اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. اس سے پہلے انہوں نے اپنا وہاں پہ کروانا تھا بائیو میٹرک, وہ بہت ضروری ہے, وہ خود ان کو کروانا پڑنا تھا. جب وہ اس کے لیے گئے تو پہلے تو معاملہ جو ہے وہ ادھر سٹک اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اندر گاڑی لے کے جانی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے کے جانی. تو پہلے تو رجسٹرار آفس نے ان کو اجازت نہیں دی, لیکن بعد میں ان کو اجازت دے دی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ گاڑی کے سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے اور بائیو میٹرک انہوں نے کروایا, اور اس کے بعد وہاں سے وہ اسلام آباد کا جو کورٹ روم تھا اس کے اندر وہ گئے مزید کارروائی کے لیے, اور جہاں پہ جا کے ان کو ضمانت مل گئی. لیکن اس ساری چیز کے اندر 2 واقعات ہوئے جو کہ بڑے افسوسناک تھے. ایک تو عمران خان صاحب کی گاڑی کی ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی, جس میں مختلف لوگ جو ہیں ان کی گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, جس میں سیکیورٹی اہلکار بھی تھے, وہ ان کے پچھلے بمپر کے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے. اور گاڑی جو ہے وہ یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جب وہ بہت تیزی سے گئی تو 4-5 لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے گاڑی سے نیچے گر گئے, اور کچھ کو جو ہے بہت زوردار چوٹیں بھی جو ہیں وہاں پہ آئی ہیں, وچ از کوائٹ سیڈ. اب مجھے نہیں پتا کون سا بیوقوف تھا جو عمران خان صاحب کی گاڑی چلا رہا تھا کہ بھئی آپ خود ہی اس بات کا احساس کر لیں کہ اتنے لوگ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یا تو ان کو ہٹا دیں, ان کو پہلے ہٹا دیجئے, اور اگر وہ نہیں ہٹ رہے تو برائے مہربانی آہستہ چلائیے, آرام سے چلائیے. مطلب ان لوگوں کی بھی زندگیاں ہیں, ان لوگوں کی بھی فیملیز ہیں, وہ جن کو چوٹ لگی ہے آج ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے ایک کورام مچا ہوگا کہ ہمارے اس بندے کا کیا حال ہو گیا. تو ایک بہت ہی بیوقوفوں والی حرکت جو ہے ان کی جانب سے ہوئی. دوسری بیوقوفی کی حرکت جو ہے وہ آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہوئی, اور وہ تب ہوا جب مختلف جرنلسٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, ریگولرلی کور کرتے ہیں, ان کے اوپر وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اسلام آباد پولیس, اس نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. اس میں ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب آپ یہ جگہ خالی کریں اور باہر نکلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حدود ہیں اس سے آپ باہر نکلیں. اس میں مختلف سینئر جرنلسٹ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے, اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2023 آ چکا ہے, 2023 کے اندر بھی جو ہے وہ اس اسلام آباد پولیس کو یہ نہیں پتا کہ انسانوں کی طرح کس طرح کام کرتے ہیں. مطلب آپ کے اور جانوروں کے بیچ میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ جرنلسٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. قابل مذمت ہے جس طریقے سے جو ہے وہ مختلف صحافیوں کے ساتھ یہ غنڈہ گردی ہوئی ہے, اور میں غنڈہ گردی کا لفظ استعمال, مجھے بہت افسوس کے ساتھ, میں ہمیشہ پولیس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے آپ نے جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یہ غنڈہ گردی سے کم نہیں تھا. تو میں جانتا ہوں آج کل آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے سے انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ خان صاحب نے تون کے رکھو, تو وہ بھی قابل مذمت ہے اگر آپ کسی سیاسی ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہیں, اور ان صحافیوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنا بھی جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہوش کے ناخن لیجئے, 2023 آ چکا ہے, آپ آج بھی ضیاء الحق کے دور کے پولیس بن کے کام کر رہے ہیں, ذرا ہوش میں آئیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جناب سیکرٹری جنرل ہیں ارسلان تاج صاحب, ان کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انہوں نے ٹویٹ کی, جی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں کراچی میں تمام کارکنان و سپورٹرز پارٹی قیادت کی کال کا انتظار کریں. احتجاج کے مقامات کا لائے عمل کا اعلان اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کیا جائے گا. کافی ڈری ہوئی تھی آج سارا دن پاکستان تحریک انصاف کہ جناب عمران خان صاحب انہوں نے پھڑ لینا, انہوں نے پھڑ لینا, انہوں نے پھڑ لینا, انہوں نے پھڑ لینا, کافی ڈرے ہوئے تھے. حسان نیازی جو ان کے بھانجے ہیں, یہ بھی ایک دو جگہوں پہ اس نے میڈیا سے گفتگو کی تو یہ بھی بیچارہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے نا کوئی خفیہ طریقے سے بھی مقدمے بنا دیے تو کہیں اس کے اندر نہ گرفتاری ڈال دیں. خیر وہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, کوئی گرفتاری وغیرہ نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں تھی. میرے خیال میں یہ اہمی بلا وجہ کی ہائپ جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی تھی, کیونکہ اصل معاملہ صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے.
تو آپ نے صرف مکھڑا دکھانا تھا اور اس کے بعد کہانی ٹھیک ہو جانی تھی. اور وہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جہاں جہاں گئے وہاں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں ان کو ملتی رہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال صاحب کی. ان کی والدہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ, جاوید اقبال صاحب کی جو وائف ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے ولید اقبال کو جو ہے اس تحریک میں شرکت کرنے سے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو لیڈر بنا بیٹھا ہے وہ تو ضمانت قبل از گرفتاری لے کر گھر بیٹھا ہوا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے کہ جیل جاؤ. یہ تو ناصرہ صاحبہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ لیڈر جڑا ہے وہ ہر جگہ جا کے اپنے لیے بیلے لے لیتا ہے, کارکنوں کو اور باقی سب کو انہوں نے اندر لگایا. اور ظاہری بات ہے ان کا دل اور بھی زیادہ دکھا ہوگا کہ ولید اقبال صاحب نے سب سے پہلی گرفتاری دی, سب سے پہلی. اچھا یہ میں نے نوٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نا ولید اقبال کو کھڑا کر کے نا 1 منٹ میں کہے یہ دیکھیے علامہ اقبال کے پوتے آ گئے, سب سے پہلی گرفتاری یہ دیں گے. تو چل بھائی ولید اقبال اندر. اور بابا مطلب وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آدمی ہیں, وہ شعر و شاعری سے کرنے والے آدمی ہیں. یہ ڈنڈے مار کٹائی جیلیں شیلیں یہ ان کا کام نہیں ہے. تو اسے انہوں نے چک کے اندر کرتا ہے. اور ظاہری بات ہے بندے کو وہ ماں ہے نا, اب ماں ہے ان کی ولید اقبال صاحب کی, ان کو غصہ چڑھے گا کہ یار میرا پتر چک کے تو اسے اندر کرتا ہے, آپ جڑا ہے تو بیٹھ کے بیلا لینا ہے, ہر جگہ جا کے بیل لا لینا ہے. اور وہ خود بھی وکیل ہیں, ساری بات ہے پیشے کے لحاظ سے بڑی سینئر وکیل ہیں, تو غصہ تو چڑھے گا ان کو. تو ان کا جو ہے وہ کافی مطلب یہ وائرل ہو رہا ہے, ان کا یہ جو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ مریم نواز کے لیے بھی ایک بری خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے خطاب یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں کیا تھا جس میں انہوں نے 5 کا ٹولہ چلایا تھا جس میں 2 حاضر سروس ججز بھی تھے, تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور مریم نواز کے خلاف عدالت میں درخواست جو ہے ایک وکیل ہے رانا شاہد, ان کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ بدھ والے دن یعنی کہ آج جو ہے اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اس میں جو ہے وہ وکیل نے استدعا کی ہے کہ مریم نواز نے توہین عدالت کا ان کو نوٹس جاری کیا جائے, عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کریں کہ کیسے اس درخواست پر سماعت کر سکتے ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس وکیل سے پوچھا. وکیل نے اس کے بعد عدالتی فیصلے پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی, جس پر عدالت نے وکیل کو کل تک کی جو ہے مہلت دے دی ہے, یعنی کہ آج تک کی. تو اس کے اوپر مزید دلائل جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب, انہوں نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کارروائی کے لیے چیف جسٹس کو بھی خط لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت کی ساکھ, تکریم اور معزز ججز کے وقار کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی استدعا ہے. اور مریم نواز نے سرگودا میں سپریم کورٹ اور معزز ججز کے خلاف گفتگو کی ہے اور اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب فرا گوگی کے خلاف منی لانڈرنگ کا باقاعدہ مقدمہ درج کر کے اب تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اینٹی کرپشن لاہور کی طرف سے فرا گوگی کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے خلاف بھیجی گئی درخواست پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور الزام ہے ان کے اوپر کہ فرا گوگی نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں 60 کروڑ روپے مالیت کی 10 ایکڑ اراضی اپنی کمپنی الموئیز ڈیریز اینڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر غیر قانونی طور پر صرف 8 کروڑ میں لاٹ کروائی ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس مقدمہ جو ہے ان کے خلاف ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.